پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری نئی تحریر کردہ کتاب مائیکل فیراڈے کا سرورق، جنہوں نے بجلی ایجاد کی تھی۔ اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی 11ویں اور آخری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 101 سے لے کر صفحہ نمبر 108 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس 11ویں اور آخری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ۔ برطانوی خاتون ناول نگار فرانسس برنی کا تحریر کردہ ناول ایویلینا، جو کہ سن 1778 میں شائع ہوا تھا۔ نمبر 5، عربین نائٹس۔ سائرس ویسٹ فیلڈ اٹلانٹک ٹیلی گراف کمپنی کی ٹیسٹ رپورٹ۔ سن 1857 میں ایک امریکی تاجر اور کاروباری شخصیت سائرس ویسٹ فیلڈ، جو اٹلانٹک ٹیلی گراف کمپنی کے مالک تھے۔ سائرس ویسٹ فیلڈ ان دنوں برطانیہ میں ٹیلی گراف کیبل بچھانے کی تیاریوں میں مصروف تھے، جبکہ برطانوی حکومت نے ان کے کام کے طریقہ کار پر اعتراضات اٹھا دیے تھے۔ ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے سائرس ویسٹ فیلڈ نے رشوت کے ساتھ مائیکل فیراڈے سے رابطہ کیا تھا کہ اگر وہ اس معاملے میں ان کی مدد کر دیں گے اور ان کے ٹیسٹ کو پاس کر دیں گے تو وہ انہیں منہ مانگی رقم ادا کریں گے، لیکن مائیکل فیراڈے نے اس معاملے میں مدد دینے سے انکار کر دیا تھا۔ سائنسی کتابوں کی مصنفہ جین مورسٹ کا انتقال۔ 28 جون سن 1858 کو جین مورسٹ، جنہوں نے سن 1806 میں علمی کیمیا کے موضوع پر اپنی ایک کتاب تحریر کی تھی جس کا عنوان تھا کنورسیشنز آن کیمسٹری، اور اس کتاب کو پڑھ کر اور اس سے متاثر ہو کر ہی مائیکل فیراڈے علم کیمیا کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ جین مورسٹ کا انتقال سن 1858 میں 89 برس کی عمر میں ہوا تھا۔ مائیکل فیراڈے اور سارہ برنارڈ کی ہیمپٹن کورٹ پیلس میں منتقلی۔ سن 1858 ہی میں مائیکل فیراڈے، جو رائل انسٹیٹیوشن کی عمارت میں سن 1812 سے رہائش پذیر تھے، اس سال وہ اپنی اہلیہ سارہ برنارڈ کے ہمراہ ہیمپٹن کورٹ پیلس کی عمارت میں منتقل ہو گئے تھے۔ اس عمارت میں رہائش پذیر ہونے کی پیشکش انہیں ملکہ برطانیہ، جن کا نام الیگزینڈرینا وکٹوریہ تھا، ان کے شوہر پرنس ایلبرٹ نے کی تھی، جو رائل انسٹیٹیوشن میں مائیکل فیراڈے کے لیکچر سننے کے لیے باقاعدگی سے آیا کرتے تھے۔ ہیمپٹن کورٹ پیلس کی عمارت لندن بورو کے علاقے میں رچمنڈ کے مقام پر دریائے ٹیمز کے کنارے پر واقع ہے۔ اس شاندار عمارت کا نام لندن بورو آف رچمنڈ اپون ٹیمز ہے۔ اس شاندار شاہی محل نما تاریخی عمارت کو سن 1514 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ مائیکل فیراڈے نے اس وقت کی ملکہ برطانیہ، جن کا نام الیگزینڈرینا وکٹوریہ تھا، کے شوہر پرنس ایلبرٹ سے ان کے سیکرٹری سر چارلس بیومونٹ فپس شاہی درباری مقرر ہونے سے قبل برطانوی شاہی افواج میں
ایک فوجی افسر کی حیثیت سے اپنے فرائض اور اپنی خدمات سر انجام دے رہے تھے۔ ان کی معرفت پرنس ایلبرٹ سے گزارش کی تھی کہ وہ اس شاہی محل میں ان کی منتقلی سے قبل ان کے اس رہائشی حصے کی مرمت کروا دیں جو کہ اس وقت بے حد بوسیدہ ہو چکا تھا۔ مائیکل فیراڈے کی یہ درخواست فوری طور پر منظور کر لی گئی تھی اور ان کی رہائش گاہ کے اس متاثرہ حصے کی فوری طور پر مرمت کروا دی گئی تھی۔ ہیمپٹن کورٹ پیلس میں اپنی رہائش کی منتقلی کے بعد مائیکل فیراڈے نے ٹرینیٹی ہاؤس کی ملازمت کو بھی جزوی طور پر خیر باد کہہ دیا تھا اور اب وہ اپنی بیماری اور تھکاوٹ کے باعث صرف ریٹائرمنٹ کی زندگی گزارنا چاہتے تھے۔ مائیکل فیراڈے ہیمپٹن کورٹ پیلس میں اپنی رہائش گاہ میں منتقلی کے بعد صرف نوجوانوں کو سائنس کے مضامین پر لیکچر دینے میں اپنا وقت صرف کیا کرتے تھے یا پھر اکثر اپنے سائنسی تحقیقی مقالہ جات کو تحریر کرنے اور انہیں شائع کرنے کے لیے سائنسی رسالوں کے پبلشرز سے رابطے کیا کرتے تھے۔ 3 جنوری سن 1859 کو مائیکل فیراڈے نے اپنی ہیمپٹن کورٹ پیلس کی رہائش گاہ سے اپنے ایک آئرش نژاد ذاتی برطانوی معالج ڈاکٹر رابرٹ بینٹلے ٹاڈ اور اپنے برطانوی ناشر جان مرے کمپنی کے مالک جان مرے سویم کو اپنے ساتھ تعاون کرنے کے شکریہ کے خطوط تحریر کیے تھے۔ مائیکل فیراڈے نے سن 1860 سے لے کر سن 1864 کے درمیان اپنی مذہبی عقیدت مندی کے باعث دوبارہ سنڈیمن چرچ سے منسلک ہو گئے تھے۔ سن 1864 میں مائیکل فیراڈے نے اپنی مذہبی ذمہ داریاں نبھانے کے بعد بالآخر انہوں نے اپنی بیماریوں کے باعث سنڈیمن چرچ سے بھی استعفیٰ دے دیا تھا۔ سن 1860 ہی میں مائیکل فیراڈے نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں منعقد ہونے والے برٹش ایسوسی ایشن کے سالانہ اجلاس میں بھی شرکت کی تھی۔ اس پروقار تقریب میں مائیکل فیراڈے کے دوست اور ماہر علم کیمیا پروفیسر رچرڈ فلپس نے بھی شرکت کی تھی۔ 20 جون سن 1861 کو مائیکل فیراڈے نے ہیمپٹن کورٹ پیلس میں سائنس کے طالب علموں کے لیے اپنی زندگی کا آخری ترین لیکچر دیا تھا جو کہ ان کا معروف زمانہ لیکچر تھا جو انہوں نے سن 1849 میں رائل انسٹیٹیوشن میں دیا تھا۔ اس لیکچر کا عنوان تھا "دی کیمیکل ہسٹری آف اے کینڈل"۔ اس لیکچر کے اختتام پر مائیکل فیراڈے نے اپنی بیماری کے مسائل پر بھی روشنی ڈالی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی تمام تعلیمی اور سائنسی تحقیقی مصروفیات کو بھی خیر باد کہنے کے بعد ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا تھا۔ سن 1862 میں مائیکل فیراڈے اپنے عزیز دوست رچرڈ بارلو سے ملنے کے لیے آخری دفعہ ان کے گھر پر گئے تھے، جہاں پر رچرڈ بارلو نے مائیکل فیراڈے کو اپنی مستقبل کی شریکہ حیات جن کا نام میری کیری بارلو تھا سے ملوایا تھا۔ میری کیری بارلو جن کی عمر اس وقت محض 24 سال کی تھی اور وہ ان دونوں کی شادی سن 1865 میں ہوئی تھی۔ مائیکل فیراڈے نے اپنی بیماری کے باوجود بھی اپنے آپ کو متحرک رکھا ہوا تھا اور اپنی شدید بیماری اور نکاہت کے باوجود بھی انہوں نے ٹرینیٹی ہاؤس کے ساتھ اپنے روابط کو بدستور برقرار رکھا ہوا تھا۔ سن 1863 میں مائیکل فیراڈے نے ڈنجن نیس کے مقام پر قائم لائٹ ہاؤس کے لیے مقناطیسی بجلی کے ذریعے
اس لائٹ ہاؤس کو روشن رکھنے کے لیے انتظامات میں مصروف دکھائی دینے لگے تھے۔ سن 1863 میں مائیکل فیراڈے اپنی بیماری سے متاثر ہونے کے باعث اسکاٹ لینڈ اور گلاسگو کے ایک 15 روزہ تفریحی دورے پر چلے گئے تھے، اور پھر انہوں نے وہاں سے اپنی پیاری بیوی سارہ برنارڈ کو ایک محبت بھرا خط بھی تحریر کیا تھا۔ مائیکل فیراڈے کی زندگی کے آخری ایام اور ان کا انتقال۔ سن 1865 میں مائیکل فیراڈے اپنی خرابی صحت کے باعث ٹرینیٹی ہاؤس کی ملازمت سے بھی مستعفی ہو گئے تھے۔ سن 1865 ہی میں مائیکل فیراڈے نے مشہور آئرش نژاد برطانوی ماہر طبیعیات پروفیسر جان ٹنڈل کے ذریعے رائل انسٹیٹیوشن میں اپنا ایک پیغام بھجوایا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ وہ ان کا رائل انسٹیٹیوشن سے تعلق منقطع کیے بغیر انہیں ملازمت سے سبکدوش کر دیں۔ سن 1867 میں مائیکل فیراڈے کی پیاری اور لاڈلی بھانجی جین فلورنس برنارڈ اپنے پیارے ماموں مائیکل فیراڈے سے ملنے کے لیے آخری دفعہ ہیمپٹن کورٹ پیلس آئی تھیں، اور انہوں نے اپنے پیارے ماموں کو بے حد نحیف حالت میں دیکھا تھا۔ اس وقت مائیکل فیراڈے اپنے ایک عزیز دوست رچرڈ بارلو کو بار بار یاد کر رہے تھے۔ جین فلورنس برنارڈ اپنے ماموں کی یہ حالت دیکھ کر اکثر رو دیا کرتی تھیں، اور وہ اپنی عبادت کے دوران ان کی صحت کے لیے کثرت سے وظائف پڑھتی رہتی تھیں اور ان کی صحت کے لیے دعائیں مانگا کرتی تھیں۔ مائیکل فیراڈے اپنی بیماری کے آخری ایام میں ایک مذہبی رہنما کے طور پر اپنی روح کی پاکیزگی اور اپنے تزکیہ نفس کو بدستور برقرار رکھنے کے لیے اپنے اللہ سے ہر وقت اپنے گناہوں کی معافی کے طلبگار رہا کرتے تھے۔ 25 اگست سن 1867 کو مائیکل فیراڈے ہیمپٹن کورٹ پیلس کی عمارت میں اپنے کمرے کی بیرونی کھڑکی کے قریب رکھی ہوئی اپنی مطالعے کی کرسی پر ایک کتاب کو پڑھنے کے دوران خاموشی سے انتقال کر گئے تھے۔ مائیکل فیراڈے کے خصوصی طبیب اور ذہنی امراض کے معالج ڈاکٹر ہنری بینس جونز اس اطلاع کے ملنے کے فوراً بعد ہی ہیمپٹن کورٹ پیلس پہنچ گئے تھے، اور انہوں نے مائیکل فیراڈے کا طبی معائنہ کرنے کے بعد ان کی موت کی تصدیق کر دی تھی۔ ان کی موت حرکت قلب بند ہو جانے سے واقع ہوئی تھی۔ 30 اگست سن 1867 کو مائیکل فیراڈے کو ان کے تمام سوگواران رشتہ داروں، رائل انسٹیٹیوشن کے سائنسدانوں، دوستوں، عزیزوں اور ان کے تمام اہل خانہ کی موجودگی میں ان کا جنازہ پڑھایا گیا تھا، اور انہیں نہایت ہی عزت اور احترام کے ساتھ لندن کے ہائی گیٹ قبرستان میں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ ختم شد۔